بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کو خوش آمدید، بہت زیادہ سب ممبرس کو گروپ کے قرآن پاک کے ترجمہ اور تفسیر کی کلاس میں جی انشاءاللہ ہم اس میں قرآن پاک کی مکمل ترجمے کے ساتھ تفسیر کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں منزل تک پہنچائے ہماری۔ آج سب سے پہلے ضروری بات یہ بتاؤں گی آپ کو کہ جب میں تفسیر پڑھوں گی تو کوشش کریے گا کہ یہ قرآن پاک ہے، اس کا بہت زیادہ ادب ہے۔ آپ سب اپنے سامنے قرآن پاک کھول لیجئے گا، باوضو ہو جائیے گا اور اس کے علاوہ جو مین بات ہوگی وہ نوٹ کر لیجئے گا۔ ایسا کریں گے تو اس میں آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ اس کے بعد ایسے پڑھنے کے بعد آپ کہیں بھی جا کے پڑھا بھی سکتے ہیں اور گھر میں اگر آپ چاہیں تو آپ کلاس بھی رکھ سکتے ہیں، آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد یہ جان لیجئے کہ قرآن پاک کی ایک آیت اگر ہم تلفظ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، جیسا کہ ہم تجوید کی کلاس پہ پڑھتے ہیں، تو اس کا ثواب ہے 100 رکعات نفل پڑھنے کے برابر، حدیث مبارکہ میں آتا ہے۔ لیکن اگر ہم ایک قرآن پاک کی آیت ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھتے ہیں، جیسے الحمدللہ رب العالمین ہے، تو اس کا ثواب ہے 1000 رکعات نوافل پڑھنے کے برابر۔ تو لہٰذا بہت دل لگا کے وقت دیجیے گا، انشاءاللہ میں بہت کم مختصر وقت لینے کی کوشش کروں گی آپ کا روز۔ اچھا جی، سب سے پہلے قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ بہت ضروری ہے۔ قرآن پاک میں بھی آیا ہے آیت مبارکہ میں کہ جب بھی قرآن پاک پڑھو یا کچھ بھی ایسا اچھا کام، نیکی کا کام کرو، تو اس سے پہلے شیطان کی پناہ لے لو اللہ سے، کیونکہ شیطان کبھی بھی تمہیں نیکی کا کام، اچھا کام نہیں کرنے دے گا، تمہیں ہمیشہ روکے گا، کیونکہ اس نے اللہ سے وعدہ کیا ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بارے میں بھی قرآن پاک میں ذکر آیا ہے کہ جب بھی تم کوئی کام شروع کرو تو اللہ کے نام سے ہی شروع کرو۔ تو لہٰذا اعوذ باللہ اور بسم اللہ یہ ضرور پڑھیے گا جب بھی آپ قرآن پاک پڑھیں۔ کسی صورت کے درمیان سے پڑھ رہے ہیں تب بھی اعوذ باللہ بھی پڑھنا ضروری ہے، پڑھ سکتے ہیں آپ، اور بسم اللہ بھی مکمل پڑھنی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ سورۃ توبہ پڑھ رہے ہیں تو شروع میں اعوذ باللہ نہیں پڑھ سکتے، لیکن درمیان میں جا کے اگر آپ شروع کر رہے ہیں درمیان کی کوئی آیت تو وہاں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ تھا ایک۔ اب آگے میں سورۃ فاتحہ کے متعلق بتاؤں گی کہ سورۃ فاتحہ قرآن پاک میں سب سے پہلے لکھی ہوئی سورت ہے۔ اس کے کئی نام ہیں، ٹھیک ہے، فاتحہ ہے، شافیہ ہے، مسئولہ ہے، اس کے علاوہ اس کے اور بھی لاتعداد نام ہیں، لیکن میں چند ایک بیان کرتی ہوں۔ سب سے پہلے فاتحہ کا مطلب ہے کھولنے والی، ٹھیک ہے، یعنی کہ کسی چیز کو کھولنا، اور قرآن کریم کو یہ سورت کھولنے والی ہے، قرآن کریم کی ابتدا کرنے والی ہے، اس لیے اس کو فاتحہ کہا گیا۔ جیسا کہ ہر چیز کا ایک نہ ایک عنوان ہوتا ہے، موضوع ہوتا ہے، اسی طرح قرآن پاک کا جو عنوان ہے، موضوع ہے، وہ ہے سورۃ فاتحہ۔ اور اسی طرح جو تیسرا نام میں نے بتایا سوال کرنا، یعنی سائلہ صورت ہے، تو اس صورت کے اندر سائلہ سے اس لیے بولتے ہیں کہ اس کے اندر سوال کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے کہ سوال کرنے سے پہلے سب سے پہلے جسے تم سوال کرنے لگے ہو اس کی تعریف کرو، اس کی تعریف کرنے کے بعد اسے بتاؤ کہ تمہارا اس کے ساتھ تعلق کیا ہے، تم کہاں کے رہنے والے ہو، تم اس کے کتنے قریب ہو۔ اس کے بعد اسے اپنی کمزوری اور اپنی عاجزی بتاؤ، اور پھر تم اس سے سوال کرو، یعنی پھر تم اسے اپنی ضرورت بتاؤ اور اس سے مانگو، تو اس لیے اسے سائلہ کہا گیا۔ اسی طرح سورت کا نام ام الکتاب بھی ہے۔ ام الکتاب کا مطلب ہے جڑ، بنیاد، کا مطلب ہے، جیسا کہ ام الجسد دیکھ لیں، انسان کا جو دماغ ہے، انسان کے پورے جسم میں اس کا سر ہے، اس میں جو دماغ ہے وہ مکمل انسان کی بنیاد ہے، یعنی اگر دماغ صحیح ہوگا تو انسان ٹھیک رہے گا، اگر دماغ کام کرنا بند ہو جائے گا تو انسان کسی کام کا بھی نہیں رہے گا۔ یہ اس کے ناموں کی تفصیل میں نے کچھ مختصر سی بتائی ہے، آگے میں آپ کو اس کی فضیلت بیان کروں گی کہ سورۃ فاتحہ کی فضیلتیں کیا کیا ہیں۔ صحیح بخاری میں آتا ہے 304 نمبر کی صفحہ نمبر پہ، 304 صفحہ نمبر میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ صحابہ کی جماعت کو کسی جنگ کے سلسلے میں کہیں بھیجا، تو وہاں راستے میں جب وہ کامیاب ہو گئے، اس جنگ پہ جب گئے، تو جب وہ واپس آ رہے تھے تو رات ہو گئی تھی، اندھیرا پڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ کہیں ٹھہرنا چاہ رہے تھے، تو وہاں ایک پاس ایک قصبہ تھا، وہ اس میں گئے اور انہیں کہا کہ ہمیں آج رات کے لیے اپنے پاس رہنے دیں، ہم صبح نکل جائیں گے، لیکن وہ لوگ نہیں مانے کہ کافر مسلمان تھے، مشرک تھے، اس وجہ سے تو وہ نہیں مانے۔
تو صحابہ کرام جو ہیں تھوڑا دور جا کر وہاں انہوں نے رات گزارنے کا سوچا۔ تو جب یہ وہاں چلے گئے رات گزارنے تو اچانک اسی قوم کے سردار کو اللہ ہی کی طرف سے کسی سانپ نے، کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا۔ تو انہوں نے بہت زیادہ دم درود کرنے والوں کو بلایا، لیکن انہیں کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو پھر آخر کار یہ ان کے پاس آئے اور آ کے پوچھا کہ آپ کی جماعت میں کوئی ایسا آدمی ہے جو ہمارے سردار کو دم کرے اور وہ ٹھیک ہو جائے؟ تو تب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ہاں میں دم کروں گا، پر میری ایک شرط ہے کہ تمہیں ہمیں 30 بکریاں دینی ہوں گی اس کے معاوضے میں۔ تو اس طرح ان کا معاملہ طے پا گیا۔ تو لہٰذا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کیا اور اسے شفا ملی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایسے جیسے اس کی کوئی بندھی ہوئی گرہ کھل گئی ہو۔ تو انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا، 30 بکریاں دی۔ چونکہ صحابہ کرام 30 ہی تھے اس لیے انہوں نے 30 کا ہی کہا تاکہ وہ آپس میں تقسیم کر لیں۔ تو انہوں نے آپس میں تقسیم نہیں کی، انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھیں، اگر وہ ہمیں حکم دیں تو پھر ہم تقسیم کریں گے کہ یہ ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں، کہ ہم نے دم کیا اور ہم نے معاوضہ لیا۔ تو جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سن کے بہت خوشی ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں دم کرنا جائز ہے اور اس پر معاوضہ لینا بھی جائز ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر دم درود کوئی کرتا ہے تو وہ اس پر معاوضہ یعنی اجرت اپنی قیمت اپنی لے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ بھی فرمایا تاکہ انہیں مکمل مطمئن ہو جائے، انہیں یقین ہو جائے کہ یہ ہمارے لیے جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے بھی اس میں سے حصہ مقرر کرو۔ تو لہٰذا یہ اسی وجہ سے سورت کو سورت شافیہ بھی کہتی ہے، کیونکہ اس سورت سے دم کرنے سے ہر مریض کو، ہر تکلیف کو، ہر درد کو سکون مل جاتا ہے، راحت مل جاتی ہے اور آرام آ جاتا ہے۔ جی اس کے بعد سورت شروع ہوتی ہے، لیکن سورت شروع ہونے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ مکی اور مدنی میں ایک بہت بڑا ہمیں مغالطہ ہے، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مکی وہ ہوتی ہے جو مکہ میں نازل ہوئی ہو اور مدنی وہ ہوتی ہے جو مدینے میں نازل ہوئی ہو۔ یہ بات ایسے نہیں ہے۔ دیکھیں مکی اور مدنی میں یہ فرق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی کے 2 دور ہیں، 2 زمانے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو ہجرت سے پہلے کا ہے، اور دوسرا زمانہ وہ جو ہجرت کے بعد کا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت سے پہلے مکہ میں تھے، ٹھیک ہے، اور ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں چلے گئے۔ تو اب جو ہجرت سے پہلا جو میں نے زمانہ بتایا، دور بتایا کہ مکہ میں تھے، تو جب قرآن پاک نازل ہوا، مکہ میں شروع ہوا نازل ہونا، تو اس کے بعد ہجرت سے پہلے جتنی بھی آیات صورتیں نازل ہوئی، خواہ وہ مکہ میں ہوئی ہوں، خواہ وہ طائف میں ہوئی ہوں، کہیں بھی ہوئی ہوں، وہ مکی ہی ہوں گی۔ لیکن ہجرت کے بعد مدینہ میں جانے کے بعد جو آیات جو صورتیں نازل ہوئی وہ مدنی ہوں گی۔ اب چاہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیان میں مکہ میں بھی آ گئے ہوں، وہاں بھی نازل ہو گئی ہوں، ٹھیک ہے، تب بھی وہ کیا ہوں گی؟ مدنی ہی ہوں گی۔ یہ مکی اور مدنی میں فرق ہے۔ تو انشاءاللہ میں کل آپ کو ترجمہ الحمدللہ رب العالمین پہلی آیت مبارک کا ترجمہ کل سے ہم شروع کریں گے۔ آج بس میں نے آپ کو اس کی تفصیل بتا دی، اسی میں کافی وقت ہو گیا، تو انشاءاللہ میں کل آپ کو ترجمہ شروع کروا دوں گی، اللہ نے چاہا تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بات سمجھ نہیں آئی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔